یہ بات آج سے کچھ سال پہلے کی ہے۔ میں اس وقت ساؤتھ آسٹریلیا میں رہتا تھا، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، اور دین سے میرا تعلق سچ کہوں تو کچھ زیادہ مضبوط نہیں تھا۔ نماز تو بالکل بھی پابندی سے نہیں پڑھتا تھا، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، اور اس وقت نماز چھوڑنے کے 1000 بہانے ہوتے تھے میرے پاس۔ یونیورسٹی کا پریشر، اسائنمنٹس، پارٹ ٹائم جاب، اور ان دنوں مالی حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، تو رینٹ، بلز، فیس، ہر وقت انہی چیزوں کا دماغ پہ بوجھ رہتا تھا۔ ایک روز کی بات ہے کہ یونیورسٹی آف تھی اور میں جاب سے واپس روم کی طرف جا رہا تھا۔ کافی تھکا ہوا تھا، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، تو بس انہی فکروں میں گم تھا۔ مجھے بس سے اتر کے کافی دور تک پیدل جانا ہوتا تھا اپنے روم تک پہنچنے کے لیے، اور راستے میں ایک موڑ آتا تھا جہاں پہ ہماری مسجد بنی ہوئی تھی۔ اب اس روز میں اپنی فکروں میں گم جب مسجد تک پہنچا تو تقریباً مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ اب جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اسے اس وقت سب سے زیادہ کون یاد آتا ہے؟ اپنا خدا۔ تو بس جب میں مسجد کے پاس سے گزرا تو بغیر سوچے سمجھے مسجد کے اندر چلا گیا۔ اب مجھے یاد ہے کہ مسجد میں اس وقت کوئی 2-4 لوگ ہی تھے۔ بس نماز مکمل ہوئی تو جو 2-4 لوگ تھے وہ بھی مسجد سے چلے گئے اور میں اکیلا رہ گیا۔ اب مجھے اصل میں امی کا بتایا ہوا ایک وظیفہ پڑھنا تھا۔ 1-2 روز پہلے امی سے بات ہوئی تھی اور وہ بات کر کے سمجھ گئی تھی کہ میں کچھ پریشان ہوں، تو انہوں نے ایک وظیفہ مجھے بتایا تھا کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد نوافل ادا کرنا اور پھر یہ وظیفہ مکمل کر لینا۔ بس میں آنکھیں بند کر کے اپنا وظیفہ پڑھنے بیٹھ گیا، پھر دعا مانگی، اور جب میں دعا کر کے کھڑا ہوا تو بالکل میرے پیچھے 4 لوگ کھڑے تھے۔ اب میں سچ کہوں تو میرا دل ایک دم سے اچھل گیا تھا، کیونکہ ماحول ایسا تھا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ مسجد میں اکیلا ہوں، اور جیسے ہی کھڑا ہوا کہ اچانک پیچھے 4 آدمی، جس کی مجھے بالکل توقع نہیں تھی۔ ان 4 کا حلیہ بھی عجیب تھا۔ لمبے سے قندورے پہنے ہوئے تھے، بالکل عربیوں جیسے، لمبی سفید داڑیاں، اور سر پہ عجیب طرح سے کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ میں ان 4 کو دیکھ کے ایک دم چونک گیا تھا، تو ان میں سے ایک بزرگ جو تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں امام صاحب سے بات کرنی ہے۔ اب میں خود ایسا بندہ تھا جو کبھی کبھی مسجد جاتا تھا، مجھے تو خود نہیں پتا تھا کہ امام صاحب کہاں ملیں گے، لیکن میں نے انہیں کہا کہ آپ یہاں رکیے، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ ایک بات میں ضروری بتانا چاہوں گا یہاں پہ کہ ان کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ نہ تو صحیح سے اردو بول رہے تھے، نہ انگلش، اور نہ ہی لہجے سے عربی لگ رہے تھے۔ میں نے مسجد کے باہر جا کے امام صاحب کو ڈھونڈا اور پھر ان 4 کو ان کے پاس لے گیا۔ میں وہیں امام صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور جب انہوں نے آپس میں بات شروع کی تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ تبلیغ جماعت کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ امام صاحب نے مجھے سائٹ پہ کر کے کہا کہ تم ان کی مدد کرو، یہاں جو تمہارے دوست یا جان پہچان والے ہیں ان سے ان کی ملاقات کروا دو، تمہیں بھی اجر ملے گا۔ میں نے دل سے تو نہیں لیکن زبان سے جی کہہ دیا، اور سچ کہوں تو اس وقت دل میں یہ بھی آیا کہ وظیفہ پڑھنے نہ بیٹھتا تو اس چکر میں نہ پھنستا۔ اللہ معاف کرے، لیکن اس وقت یہی خیال آیا تھا۔ اور جیسے جیسے یہ واقعہ آگے بڑھے گا اور اس واقعے کا اختتام ہوگا تو آپ جانیں گے کہ اس وظیفے نے میری زندگی کیسے بدل دی۔ ان 4 میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور میں ان کے ساتھ مسجد کے پیچھے سے ہوتا ہوا روڈ کی طرف آ گیا۔ قریب ہی میرا ایک دوست رہتا تھا اور مجھے اس وقت معلوم تھا کہ وہ گھر پہ نہیں ہوگا۔ دل میں سوچا کہ چلو وہاں تک لے کے چلتا ہوں، اور جب وہ نہیں ملے گا تو میں اپنے راستے ہو جاؤں گا، اور واقعی یہی ہوا کہ وہ تو گھر پہ تھا نہیں۔ کہ میں نے ان سے معذرت کی کہ میں اور تو کسی کو جانتا نہیں ہوں، اور کافی تھکن وغیرہ کا بھی بہانہ بنایا تاکہ کسی طرح سے میری ان سے جان چھوٹ جائے۔ پھر دوست کے گھر سے واپس مسجد تک ہی آنا تھا، کیونکہ مسجد کے پاس ہی وہ موڑ تھا جہاں سے مجھے اپنے روم کی طرف جانا ہوتا تھا۔ میں ان کے ساتھ چلتا رہا، ہم دونوں کے درمیان کوئی خاص بات نہیں ہوئی، نہ انہوں نے کچھ پوچھا نہ میں نے کچھ کہا۔ پھر بس اس موڑ تک پہنچ کے میں نے انہیں سلام کیا اور اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ وہ مسجد کے اندر گئے بھی یا نہیں۔ اب اگلی رات بھی اتفاق یہ ہوا کہ جب میری واپسی ہوئی میں مسجد کے سامنے سے گزرا تو عشاء کا وقت ہو رہا تھا۔
دل تو کیا کہ نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن اگلا ہی خیال آیا، اگر وہی تبلیغ جماعت والے مل گئے تو پھر کہیں گے کہ کسی سے ملوا دو اور پھر کہیں لے چلو۔ اس لیے میں رکا نہیں، تیز قدم چل کے موڑ کی طرف بڑھ گیا۔ اب بس موڑ تک ہی پہنچا تھا کہ پیچھے سے آواز آ گئی، بیٹا بیٹا۔ میں نے آواز پہچان لی، خیر یہ امام صاحب تھے۔ اوہو، آج پھر پھنس گیا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ پھر ان چاروں میں سے کسی کے ساتھ بھیج دیا جاؤں گا، لیکن اخلاقاً میں رک گیا، مڑ کے ان کے پاس گیا اور امام صاحب نے کہا کہ بیٹا پہلے عشاء کی نماز ادا کر لیں، پھر ہمیں تم سے ایک کام ہے۔ میرا دل اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ کام کیا ہوگا۔ خیر نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے تو میں امام صاحب کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگے کہ بیٹا کل جو جماعت تمہاری ملاقات ہوئی تھی نا، ان سے ملنے جانا ہے۔ پھر ہم مسجد سے نکلے اور مسجد کے پچھلے حصے کی طرف چلنے لگے۔ یہ علاقہ مسجد کے پیچھے کچھ اس طرح کا تھا کہ آپ اس کو ایک اربن فارسٹ سمجھ لیجئے۔ مکانات وہاں پہ نہیں تھے، بس درخت تھے، میدان تھا۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ پیدل چلے ہوں گے تو امام صاحب نے دور سے اشارہ کیا کہ وہ جو روشنی نظر آ رہی ہے نا، وہی انہوں نے اپنا کیمپ لگایا ہوا ہے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ہم لوگ ان کے ٹینٹ تک پہنچ گئے۔ اب میں وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ 2 بڑے بڑے سے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، ایک سائڈ پہ لکڑیوں سے آگ جل رہی ہے، اور وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ صرف 4 نہیں تھے، کافی زیادہ لوگ تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب ایک دم سے کہاں سے آ گئے ہیں۔ اب امام صاحب اور میں اس ٹینٹ کے اندر بیٹھ گئے۔ اب یوں ہوتا کہ کبھی 5-6 لوگ آتے، امام صاحب کو مجھے سلام کرتے، 2 منٹ بیٹھتے اور بات کرتے اور پھر چلے جاتے۔ پھر کچھ دیر بعد 4-5 اور آ جاتے، 2 منٹ بات کرتے پھر چلے جاتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا جا رہا تھا اور میں بس بیٹھا وہاں پہ دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں کچھ بہت ہی عجیب ہوا، بہت عجیب، کہ میرے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میں اس وقت خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک سے مجھے رونا آنے لگا، بنا وجہ۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ نہ جانے کیوں مجھے اچانک سے وہ سب باتیں یاد آنے لگی جنہیں میں نے کبھی یا تو جان بوجھ کر کیا ہوگا یا انجانے میں۔ کسی کا دل دکھایا تھا، کسی کا نقصان کیا تھا، کسی سے جھوٹ بولا تھا، کسی کا حق مارا تھا، چھوٹی بڑی سب باتیں۔ جو نمازیں چھوڑی تھی، ہر وہ سجدہ جو نہیں کیا تھا، ہر وہ وقت جو ضائع کیا تھا۔ دل میں ایسا خوف اتر گیا کہ مجھے لگا بس اب میرا ٹھکانہ جہنم ہے، جیسے ابھی اسی وقت مجھے پکڑ کے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ جو خوف تھا، وہ جو میری حالت تھی، میں آج تک کسی کو لفظوں میں نہیں سمجھا سکا ہوں، نہ ہی میں آج آپ کے سامنے یہ سب بیان کر سکتا ہوں۔ اس لمحے کو سوچ کے تو آج بھی مجھے جھرجھری آ جاتی ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ کہ کوئی بھی مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہاں نہ تو کوئی مجھے نصیحت کر رہا تھا، نہ کوئی بیان ہو رہا تھا، نہ کوئی ایمان افروز واقعہ سنایا جا رہا تھا۔ وہ لوگ تو بس امام صاحب سے باتیں کر رہے تھے اور میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ پھر اچانک اس جماعت کے ایک بزرگ جن سے امام صاحب باتیں کر رہے تھے، انہوں نے میری طرف دیکھا، آہستہ سے آگے بڑھے، میرے چہرے کو ہاتھ لگایا اور میں نے ان کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں سے اس وقت آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے خود نہیں پتا کہ میں اس وقت کیوں رو رہا تھا۔ شاید وہ خوف جو میرے اوپر اس وقت طاری تھا، اس کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اور میں ان بزرگ کو دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے دیکھ رہے تھے اور وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے مٹی کا ایک پیالہ میری طرف بڑھایا، میں نے بغیر کچھ کہے ایک گھونٹ لیا، بس ایک گھونٹ، اور اسی لمحے میری کیفیت بدلنے لگی۔ جو خوف تھا وہ دھیرے دھیرے ہلکا ہونے لگا۔ دل جو زور زور سے دھڑک رہا تھا وہ ٹھہر گیا۔ گھبراہٹ ختم ہو گئی،
اندر ایک عجیب سا سکون اتر آیا، بالکل اچانک، جیسے اس گھونٹ نے میرے سینے سے وہ بوجھ اتار کے پھینک دیا ہو۔ ان بزرگ نے مسکراتے ہوئے بس یہ کہا، اب تم جاؤ۔ پھر میں امام صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا اور چپ چاپ وہاں سے چل دیا۔ راستے میں ہم دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی، میں خود بھی خاموش رہا اور امام صاحب بھی خاموش۔ امام صاحب مجھے میرے روم تک چھوڑ کر واپس مسجد کی طرف مڑ گئے۔ میں روم میں آیا، کپڑے بدلے اور بستر پہ لیٹ گیا۔ میرا ذہن بالکل خالی ہو چکا تھا، کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی ڈر گھبراہٹ، کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے بعد بس میری زندگی ہی بدل گئی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ایک پرفیکٹ انسان بن گیا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میں پہلے جیسا نہیں رہا۔ نماز کی پابندی ہے، کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت میں ذرا سی بھی غفلت نہ ہو، اور سب سے زیادہ یہ خیال رہتا ہے کہ میری وجہ سے اللہ کی کسی مخلوق کو نقصان نہ ہو۔ بسرات کی صبح کا ذکر کرتا ہوں کہ سرات کے بعد والی فجر میری خود آنکھ کھلی، میں خود سے مسجد گیا اور نماز کے بعد میں نے امام صاحب کے پاس بیٹھ کے انہیں رات کی پوری کیفیت بتائی، جو کچھ میں نے محسوس کیا تھا۔ اس روز جب میں یونیورسٹی اور جاب سے واپس لوٹا تو عشاء کی جماعت کھڑی ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی وضو کیا اور جا کے جماعت کا حصہ بن گیا۔ امام صاحب کی آواز سے معلوم ہوا کہ آج جماعت کی امامت کوئی اور کرا رہا ہے۔ خیر، نوافل ادا کرنے کے بعد میں نے امام صاحب کو مسجد میں ڈھونڈا، لیکن مجھے وہ اس رات ملے نہیں۔ نہ جانے کیوں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، لیکن نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا تو خود بخود اس طرف چلنے لگا جہاں پہ پچھلی رات امام صاحب لے کے گئے تھے۔ میں اپنے اندازے کے مطابق وہاں پہنچ گیا، لیکن وہاں دور دور تک کوئی ٹینٹ نہیں تھا۔ میں اس کے بعد بھی کافی آگے تک چلتا رہا، لیکن مجھے کسی قسم کا کوئی آثار ہی نظر نہیں آیا یہاں پہ کبھی ٹینٹ وغیرہ لگے ہوں۔ میں اس ایریے میں کافی مہینے اور رہا۔ امام صاحب سے تو خیر دوسرے روز ہی ملاقات ہو گئی اور میں نے کئی بار امام صاحب سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا، لیکن ہر بار امام صاحب کچھ نہ کچھ بات کہہ کے ڈال دیتے۔ پھر آہستہ آہستہ معلوم ہوا کہ صرف میں ہی نہیں، اور بھی کئی لوگوں کی اس جماعت سے ملاقات کروائی گئی تھی، اور سب کے ساتھ کم و بیش ویسی ہی کیفیت ہوئی تھی۔ لیکن امام صاحب جب بھی ان سے پوچھا، انہوں نے بس اتنا ہی جواب دیا کہ بیٹا، وہ جماعت والے تھے، دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، اور وہ زیادہ دیر ایک جگہ رکتے نہیں ہیں۔ اللہ نے تمہیں ان کے ذریعے دین کی سمجھ دی، اور اب تمہیں کیا چاہیے؟ اور آج اتنے سالوں کے بعد بھی میں اس رات کو نہیں بھول سکا۔ میری زندگی میں جو عجیب واقعات ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے خاص واقعات میں سے ایک ہے، اور سوچتا ہوں کہ شاید یہ سب اسی وظیفے کی برکت تھی جو اس رات میں نے پڑھا تھا، اور اسی کی بدولت میری زندگی بدلی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ لوگ کون تھے، فرشتے تھے، صالحین تھے، جنات تھے، یا بس اللہ کے نیک بند تھے، لیکن ایک بات یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ جب ہدایت دینا چاہتا ہے نا تو طریقہ بھی خود ہی بنا دیتا ہے۔ السلام علیکم وقاص، میرا نام محمد شاہزے وفی یوسفزئی ہے اور میں کراچی کا رہائشی ہوں، اور آپ سے کچھ عرصہ پہلے میری فیس بک پہ بات ہوئی، اور آپ کے چینل کے توسط سے آپ کی کافی ساری سٹوریز سنتا رہتا ہوں۔ آپ کی آواز اور آپ کے ادائیگی کے انداز سے بہت متاثر ہوں، اور آپ کے کافی کم لسنرز کے اندر میرا ایک نام ہے جو میں بڑے دل سے اپنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کی سٹوریز کو بڑا انجوائے کرتا ہوں۔ اور آج میں یہ قصہ آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس کے اندر میں نے آپ سے فیس بک پر ذکر کیا تھا کہ میں آپ کو سناؤں گا۔ یہ واقعہ میرے ہی ایک دوست نے مجھے کچھ عرصہ پہلے
کچھ سال پہلے سنایا تھا، اور اس واقعے کے اندر کچھ مخصوص چیزیں ہیں جو میں آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے بھی معاملات زندگی میں ہوتے ہیں۔ میرا دوست ایک بہت ہی مشہور کراچی بن نوریہ ٹاؤن کے ایک مدرسے سے فارغ ہوا ہے، مفتی ہے ماشاءاللہ، اور قرآن حفظ بھی ہم لوگوں نے ساتھ کیا تھا، اور اب وہ عالم بن چکا ہے۔ تو اس نے ایک کارگزاری مجھے سنائی، جو تبلیغی جماعت کی ایک جماعت جن کی تشکیل بہت پنجاب کے کسی سبربن گاؤں کے اندر کی گئی، اور ایک امیر صاحب کو چنا گیا کہ وہ اپنے ساتھ کے تمام لوگوں کو اس تشکیل کے لیے لے کے جائیں اور دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ اب جب یہ معاملات طے پا گئے اور لوگ فائنل ہو گئے کہ کتنے لوگوں نے امیر صاحب کی جماعت کے اندر شامل ہو کے اس تشکیل میں جانا ہے، تو فائنل ہونے کے بعد یہ جماعت اپنے رستے پہ نکل پڑی، اور غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ ایک پیدل کی جماعت تھی جو پیدل سفر کرتے ہیں، اور ان کی جماعت سالہ سال چلتی رہتی ہے۔ بات آگے بڑھتی ہے، وہ یہ کہ وہ سندھ سے نکلتے ہیں اور پنجاب تک پہنچتے ہیں، اور کافی عرصہ ساتھ رہتے ہیں، جہاں جہاں جو رستے میں مساجد ان کو ملتی ہیں، گاؤں ان کو ملتے ہیں، وہاں دین اسلام کی تبلیغ وہ کرتے چلتے ہیں۔ ان کے ساتھ تقریباً 7 سے 8 افراد تھے اور ایک امیر صاحب الگ تھے، اور تبلیغ کرتے کرتے وہ پنجاب کے ایک بڑے گاؤں کے اندر پہنچے، جس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ نہ بجلی تھی، نہ لوگ زیادہ، ایک ہی مسجد تھی، اور اس کے اندر ایک دن قیام کیا اور اس گاؤں کے لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کر کے وہ آگے بڑھ گئے۔ اس گاؤں کے بعد ایک جنگل آتا تھا، اور اس جنگل کے اندر رات ہو گئی، سفر کرتے کرتے اس جنگل میں رات ہو گئی، تو مفتی صاحب نے اپنے تمام امیر صاحب نے اپنے تمام ساتھیوں سے یہ کہا کہ آج رات کو اس جنگل میں ہی ہم اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور رہنے کا، لیٹنے کا، آرام کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ اب تبلیغی جماعت کے سلسلوں میں یہ بات بہت مشہور ہے، اور کافی لوگ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ کھانا پکانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، خدمت، ان سب کی ڈیوٹیز لگتی ہے، اور یہ ڈیوٹیز چینج ہوتی رہتی ہے۔ اور اس دن کچھ مخصوص 2 سے 3 ان کے ساتھی تھے جن کی کھانے کی ڈیوٹی تھی، 2-3 لوگوں کی بستر بنانے کی ڈیوٹی تھی، اور اس طرح سے، تاکہ جنگل میں کچھ لکڑیوں کو سائڈ پہ کر کے، جگہ طے کر کے اور جگہ صاف کر کے 8 سے 10 لوگوں کی آرام کرنے کی، ایک رات کے گزارنے کا بندوبست کیا جائے۔ اب امیر صاحب کافی سارے ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ کے معاملات میں مصروف تھے، اور 2 سے 3 لوگوں کی ڈیوٹی کھانا لگانے کی تھی۔ اب وہ 2 سے 3 لوگ آئے اور امیر صاحب سے کہتے ہیں کہ کھانا تیار ہو چکا ہے اور آپ لوگ آ جائیں۔ باقی سارے لوگوں نے تمام انتظامات پورے کیے، اور ایک ٹینٹ نما انہوں نے بنایا اس رات کو گزارنے کے لیے، اور اس ٹینٹ کے اندر دسترخوان بچھایا، اور کھانے کے سارے سامان کو انہوں نے اس میں رکھنا شروع کیا۔ اب کھانا جب لگ گیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، اور امیر صاحب بھی بیٹھے رہے، اور جب کھانے کے برتنوں میں سے اوپر سے ان کے ڈھکن ہٹائے گئے تو حیرت انگیز طور پہ کچھ اتنے زبردست اور بہترین قسم کے کھانے وہ موجود تھے اس میں کہ امیر صاحب بڑے حیران ہوئے، اور انہوں نے بڑی تعریف کی اور بڑی دعائیں دیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک سوال امیر صاحب کے دماغ میں گھوم رہا تھا، تو انہوں نے اس سوال کا ان سے پوچھنے کا سوچا، اور امیر صاحب نے اس سوال میں یہ کہا کہ یار یہ بتائیے کہ ہم لوگ اس بیابان جنگل میں ہیں جہاں پہ نہ انسان، نہ آدم زاد، نہ کوئی دکان، نہ کوئی معاملات، کوئی لائٹ نہیں، اور آپ لوگوں نے اتنے لذیذ کھانے تیار کیسے کیے؟ یہ مسالے، یہ گوشت، تیل، ان سب چیزوں کا انتظام تو تھا ہی نہیں، ہم نے تو سادی روٹیاں اور اس طرح کی چیزیں رکھی تھیں، اور آپ لوگ جو بنا کے لائے وہ تو کچھ بہترین قسم کے کھانے ہیں جس کے لیے کافی سارے سامان کی ضرورت ہوتی ہے، تو کس طرح سے آپ لوگوں نے یہ سب کچھ ارینج کیا؟ اب اس سوال کے بعد
ان کے جو کھانے پکانے کی جو ساتھی تھے جن کی ڈیوٹی کھانا پکانے کی تھی، انہوں نے مسکرا کے اس بات کو ٹال دیا۔ امیر صاحب نے کھانے پہ فوکس کیا اور باقی لوگوں نے بھی کھانے پہ توجہ دی اور اس بات کو درگزر کر دیا، کیونکہ کھانا بہترین اور لذیذ قسم کا تھا اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے کھا رہے تھے کہ جیسے بہت عرصے بعد ان کو گھر کا یا شہر کا کوئی کھانا میسر آیا ہو۔ کھانا کھانے کے بعد بڑے سیر ہو کے سب نے کھانا کھایا اور بات چیت کرتے رہے، اور سب کچھ کرنے کے بعد امیر صاحب نے چائے کا کہا تو سب کے لیے چائے تیار ہو گئی، اور جب چائے تیار ہو گئی تو سب نے چائے پی بڑے مزے سے، بڑا انجوائے کرتے ہوئے۔ چائے سے فارغ ہونے کے بعد امیر صاحب کے دل میں پھر سے ایک سوال اٹھا، اور انہوں نے یہ سوال دوبارہ ان لوگوں سے کرنے کی کوشش کی کہ بھائی آپ یہ تو بتائیں، مسالے، یہ گوشت، تیل، چاول، یہ بڑی بہترین قسم کی خوشبوئیں، یہ سارے سامان اور لوازمات آپ لوگوں نے کہاں سے ارینج کیے رات کے اس پہر 2 سے 3 بج رہے رات کے، اور ایسا کوئی سامان ہم لے کے بھی نہیں چلے، اور اتنے سارے لوگوں کا بندوبست، سامان کا بندوبست آپ لوگوں نے کیسے کیا؟ تمام لوگ چائے اور کھانے کے بعد نشست لگا کے بیٹھے تھے، اور امیر صاحب کے سوال کا جواب دینے کے لیے وہ 2 لوگ جن کی کھانے کی ڈیوٹی تھی وہ ان سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ امیر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو ایک بات ہم بتانا چاہتے ہیں، لیکن اس شرط کے اوپر کہ وہ بات آپ صرف اپنے تک رکھیں گے۔ امیر صاحب نے کہا ایسی کیا بات ہے کہ آپ لوگ اس میں اتنی حجت کر رہے ہیں اور بتا نہیں پا رہے ہیں کہ سامان کہاں سے آیا؟ کھانا بہت اچھا تھا، بڑی تعریف، بڑی دعا ہمارے دل سے نکلی، لیکن ہمارے سوال کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کے اندر اس تمہید کو آپ لوگ باندھیں کہ آپ اس راز کو راز رکھیں گے۔ تو ان لوگوں نے دوبارہ امیر صاحب سے گزارش کی کہ آپ ہماری بات مان لیجئے تو ہم آپ کو بتائیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ کافی غور و خوض کے بعد امیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس بات کو اپنے تک رکھوں گا، اور جہاں تک ہو سکے گا میں اس کو یاد رکھوں گا کہ ایک راز کے طور پہ آپ نے مجھ سے کہا تھا۔ تو اب نہ جانے کہاں سے کہاں سینہ بسینہ یہ بات، یہ قصہ کہاں سے کیسے پہنچا جو میں آپ لوگوں کے گوش گزار آج یہ کر رہا ہوں۔ بہرحال وہ جو 2 لوگ جنہوں نے کھانا تیار کیا تھا انہوں نے امیر صاحب کے پاس قریب آ کے ایک بات کہی، اور امیر صاحب سے بہت احترام سے یہ بات کہی کہ امیر صاحب اس قافلے میں 9 افراد ہیں اور آپ کا نمبر 10واں ہے۔ امیر صاحب نے کہا جی ایسا ہی ہے، اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کیونکہ اب آپ اس سوال تک پہنچ چکے ہیں، تو اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم آپ کو حقیقت سے آشنا کریں۔ امیر صاحب نے کہا جی بتائیے۔ وہ کہتا ہے امیر صاحب اس قافلے میں آپ کے علاوہ ہم سب جنات ہیں، اور چونکہ حقیقت آپ پہ آشکار ہو چکی ہے تو اب ہم آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتے، تو صبح ہوتے ہی ہم آپ سے الوداع لیں گے اور چلے جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ امیر صاحب تھوڑا سا ضرور گھبرائے، لیکن کیونکہ ایمان کی طاقت ان کے اندر تھی اور وہ ایک بہت بڑے قافلے کے لیڈر تھے، تو وہ خاموشی اختیار کر گئے اور انہوں نے کہا کہ جیسا آپ کی مرضی، میں سمجھ گیا ہوں آپ کا مقصد و مطلب کیا ہے۔ اور اس کے بعد بڑی مشکل سے امیر صاحب کو آرام کرنے کے بہانے آنکھ لگی، اب نیند آ گئی، اور جب امیر صاحب صبح اٹھے تو وہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ یہ ہے وہ قصہ جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا۔ امید ہے کہ تمام سننے والوں کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وقاص، بہت شکریہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں وقاص، اور آپ سن رہے تھے آج کے 2 سچے سبق آموز واقعات جو ڈراؤنے بالکل بھی نہیں تھے، لیکن ہاں ان دونوں کا تعلق ان ہستیوں سے تھا جو ہمیشہ نظر نہیں آتی۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو ایسے لوگوں سے ملاتا ہے جو بس ذریعہ ہوتے ہیں اور زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ میرے بھائی شاہزیب، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ آپ نے جو کہا وہ بس آپ کی محبت ہے،
میرے پاس تو شکریہ کے الفاظ ہی نہیں۔ آپ کا بھیجا ہوا یہ واقعہ نہ صرف بہت دلچسپ تھا بلکہ آپ کی بیان کرنے کا انداز بھی بہت پسند آیا۔ امید ہے کہ ہماری باتوں کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اور آپ مجھے اور واقعات بھی ضرور شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ کسی روز ہم دونوں کی ملاقات بھی ہوگی۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کے یہ واقعات اچھے لگے، سبق آموز لگے، تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، یہ واقعات اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں تاکہ ان کا ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ ساتھ ہی میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے بھی تبلیغی جماعت سے متعلق اور مساجد سے متعلق واقعات شیئر کیے ہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کس ٹائٹل سے شیئر کیے ہیں۔ اگر آپ دوستوں میں سے کسی کو یاد ہیں تو کمنٹس میں ان کا لنک شیئر کر دیجئے گا۔ اب میرے پاس تبلیغی جماعت سے متعلق اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ ایک سلسلہ نکلا ہے تو کیوں نہ تسلسل سے وہ سارے واقعات ریکارڈ کر لوں۔ تو اگر آپ لوگ یہ واقعات سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ ویڈیو کی ریچ بڑھ جائے۔ اپنی دعاؤں میں اپنے اس دوست کو یاد رکھیے گا۔ بہت جلد ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔